السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کو پھیلانے میں یا دین کو اس امت تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بڑا رول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے قربانیاں پیش کی تاکہ اللہ کا دین قائم ہو اور آنے والی نسلوں تک یہ برقرار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی ایذائیں اور تکالیف اس دین کو پھیلانے کے خاطر جھیلی، برداشت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی بھی نبی کو دین کو پھیلانے میں اتنا پریشان نہیں کیا گیا، دین کو پھیلانے میں اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں سخت قسم کے عذاب اور تکالیف آپ کو دی جاتی تھی۔ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کی جوتیاں مبارک تر ہو جاتی تھی خونوں میں۔ ایک مرتبہ طائف کا جو سفر تھا اس میں آپ کو بڑا ستایا گیا، بڑا پریشان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان لوگوں کے لیے، ان مشرکین اور کفار کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ صبر کرتے تھے اور اللہ سے ان کے ایمان کی دعا کرتے تھے، ان کی ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اشاعت دین میں لگے رہے، اپنے اصحاب کی فکر میں رہے، ان کو دین تک پہنچانے میں، دین کو سکھانے میں اور سمجھانے میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو بھی ضائع نہیں کیا۔ جب موقع ملتا تھا آپ اپنی قوم کو مخاطب ہوتے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں، ایک اللہ کی بات مان لو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی پوجا اور عبادت کرو، ورنہ ایک سخت عذاب تم پر آنے والا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آگے بڑھائیں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی محنت کریں تاکہ اس ایمان میں تقویت آئے، ایمان مضبوط ہو اور سچائی اور حق بات لوگوں تک پہنچے۔ یہ بغیر ہماری محنت کے نہیں ہو سکتی۔ صرف علماء، انبیاء یا صرف اکابرین کا کام ہی نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اس کو آتا ہے دین کے بارے میں، جو بھی علم وہ جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یا پھر یوٹیوب پر طرح طرح کی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں برباد کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے یا دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ان پڑھ اور جاہل بن جاتے ہیں۔ ہر چیز پر بحث کرنا ہمیں آتا ہے، ہر چیز کی معلومات ہمارے پاس ہے۔ فلاں کرکٹر کتنا رن بنا چکا ہے، کتنی سنچریاں ہیں، فلاں کرکٹر کتنا اچھا کھیلتا ہے، یا فلاں ہیرو کی کیا کیا پکچر، ساری چیزیں ہم کو معلوم ہیں۔ فٹ بال کے بارے میں پوچھئے، ہاکی کے بارے میں پوچھئے، کبڈی کے بارے میں پوچھئے، دنیا کی ہر چیز کا علم ہم رکھتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس کو روکیں، اس کا جواب دیں، علماء کے انتظار نہ کریں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے عقل سلیم کے مطابق اس کو جواب دینا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مصائب کی وجہ سے نہ گھبرائیں۔ حالات سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اچھے ہیں یا برے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات ناساز ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہم اللہ سے خیر کے طالب بن کے رہیں اور ان حالات کا مقابلہ کریں، ان کو فیس کریں، ان کا حل تلاش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہماری نئی نسل کو، جوان نسل کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اشاعت دین کے لیے وقت دینے کی اور اس پر مال و دولت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ بہت نازک وقت چل رہا ہے۔ اس وقت ہم سب کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان حالات کو درست کرنا ہے تو مسلمانوں کو درست ہونا پڑے گا۔ کتنی خرابیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ دین تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا، لیکن ہم لوگ اس دین کو مانتے نہیں، اس پہ چلتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔
اس کو دلوں میں اتارتے نہیں، صرف بیان کر دیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے کام بنے گا، صرف کہنے سے یا سننے سے کام نہیں چلنے والا۔ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو دوسروں تک پہنچائیں، بلغوا انی ولو آیا وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن پھر بھی پہنچانے والا اور جس کے پاس پہنچ رہا ہے وہ، یہ دونوں محتاج ہیں عمل کے۔ بغیر عمل کے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، بس اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے اوپر کچرا رکھا ہوا ہے یا کتابیں رکھی ہوئی، اس کو بوجھ اٹھانے سے مطلب۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، اور کوئی بھی غلط اور ناجائز کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو اس کو ضرور روکیں، سامنے والے کو سمجھائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے کہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں، اس کی مدد کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو اگر کہیں غلط کام ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو سمجھائیں، وہ موقع نہیں ہے سمجھانے کا تو کوئی وقت نکالیں، پھر اس میں ان کو سمجھائیں، کہیں ایسا نہ ہو اس غلط کام کو بار بار دہراتے رہیں جس کا نقصان ہمیں اور آپ سب کو ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز اللہ کی طرف سے بہترین ہتھیار ہے، ہر وقت آپ کی مدد اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے آپ ہر مشکل کو آسان کرا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔